سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ دنیا ہے. اچھا دنیا جو ہے وہ احادیث کی روشنی میں نہج البلاغہ کے اندر بھی کئی جگہ پہ دنیا کا ذکر ہے. ہم بہت آرام سے صرف دنیا کہہ کے اس کو دور کر دیتے ہیں. دنیا کی بھی اپنی ڈیفینیشن ہے, دنیا کی اپنی تعریف ہے. ہر وہ چیز اس جہاں ہم زندہ ہیں اس مادے میں جو ہم سے اٹیچ ہے, ہر وہ چیز دنیا کی, ہماری زندگی کی, جو ہمیں خدا کے قریب کرے وہ ممدوح ہے, یعنی وہ ضروری ہے, اس کی تعریف کرو. لیکن ہر وہ چیز جو تمہیں خدا سے دور کرے اس کی مذمت کرو. دنیا یہی ہے, صرف سیدھا سیدھا نہیں کہا دنیا بیکار ہے, نہیں, اسی دنیا ہی میں امتحان لیا جائے گا تو بوزر اور کمبر بنتا ہے آدمی. یعنی اگر یہ دنیا نہیں ہوتی تو آپ کیسے پہچانتے ہیں ہستیوں کو؟ تو یہ دنیا اس معاملے میں ایسی نہیں ہے. اگر آپ اس کینوس سے دیکھیں, وہ شخص نے سوال کیا اسی لیے کہ مطلب ہمیں کیوں دنیا میں بھیجا گیا, کیوں ہمیں مشکلات میں ڈالا گیا, کیوں مصیبتیں ہیں, کیوں درد ہے, کیوں تکلیفیں ہیں. شخص نے سوال کیا کس سے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد. شخص نے سوال کیا کہ مولا کیوں تکلیفیں ہیں, درد ہے, پریشانیاں ہیں, کیوں ہمیں بھیجا دنیا میں؟ وہ جنت میں رہتے آرام سے. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہاں پر کوئی پریشانی نہیں تھی, کوئی مشکل نہیں تھی, اتنی آسائشیں تھیں, اتنا سب کچھ تھا. اور اگر وہیں رہتے تو گمان کرنے لگتے کہ کہیں خود تو خدا نہیں ہے, خدا نے بے نیازی کو دکھانے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ تمہیں پتہ چلے کہ تم فقیر ہو, تم محتاج ہو, ہاتھوں کو اٹھاؤ, رب تمہارا وہ ہے. اگر آسائشیں آرام ہوتی تو کیا کرتے آپ مجھے بتائیں؟ آپ پکارتے, آپ تڑپتے نہیں. بھیجا اس لیے تڑپو, مانگو دعائیں. خوب تکلیف, مصیبت, مشکل خوب دنیا میں ہے. خوب یہی دنیا اگر آپ سہ لیں گے تو کامیاب بھی ہو جائیں گے, اگر آپ برداشت نہیں کر پائے تو ناکام ہو جائیں گے. یہی دنیا, اسی دنیا میں اولاد, باقی تو صالحات بھی ہے. یہی اولاد آپ کے لیے بہترین, یہی اولاد برباد بھی کر سکتی ہے انسان کو. یہی مال جو اللہ نے آپ کو دیا ہے, یہ اگر آپ صحیح خرچ کریں تو آپ کو جنت لے جائے گا. لیکن یہی مال اگر آپ حرام لیں یا خرچ کریں جہنم میں لے جائے گا. تو بیلنس ہے. دنیا ایسی ہے, آپ کو خود بیلنس کرنا ہے. مولا متقیان نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد. آپ پڑھیں اقوال امام کے لیٹر, امام کے نامے پڑھیں. عزیزان محترم, کتاب پڑھنے کی عادت ڈالیں, اسی جوانی میں ڈالیں. پھر تو ٹائم ہی نہیں ہے کسی کے پاس زندگی میں ویسے بھی پڑھنے کا. انسان کتاب پڑھنے کی عادت ڈالے. نہج البلاغہ انسانیت کا سٹرکچر ڈیفائن کر رہا ہے, بتا رہا ہے. امام دنیا کی تعریف کر رہے ہیں. کیسی دنیا؟ دنیا یعنی بالکل جیسے کشتی ہے, اور کشتی پانی کے اوپر چل رہی ہے. اگر یہ پانی کے اوپر چلتی رہی تو یہ کنارے پہ پہنچے گی. امام بھی فرماتے ہیں زندگی بھی ایسی ہے, اگر اس دنیا کے اوپر چلتی رہی تو آخرت کے کنارے پہ لگے گی. اگر اس پانی کو, اس دنیا کو کشتی میں ڈال لیا تو کشتی کیا ہے؟ ڈوب جائے گی. یعنی اس طرح تم نے دنیا سے گزرنا ہے. دنیا کو چھوڑ نہیں سکتے آپ. اب میں پہاڑوں پہ چلا جاؤں, میں غار میں چلا جاؤں, نہیں. اگر غار ہی میں رہنا کمال ہوتا تو پھر رسول خدا غار حرا سے نیچے نہیں آتے. یا اللہم صلی علی محمد. بھائی حضرت جبرائیل آ رہے ہیں, رسول خدا عبادت کر رہے ہیں. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کھانا لے کر آتی ہیں. خوب اس سے بہترین جگہ ہے کوئی؟ کیوں؟ ہدایت کے لیے. ان سب کو میری طرف لے کر آؤ,
سب کو لے کر آؤ. رسول خدا آئے, اترے, لا خوب سسٹم یہی ہے. تو یہاں پر دنیا چھوڑ دوں میں, کمرے میں بیٹھ جاؤں میں, مصلی میں بیٹھا رہوں ہر وقت, نہیں, دنیا میں رہو. زہد کی تعریف ترک دنیا نہیں ہے, زہد کی تعریف دنیا ہو مگر دل دنیا میں نہ ہو. ہمارے تو دل اتنے چھوٹے ہیں, اتنے نازک ہیں, موبائل کی پروٹیکٹر ٹوٹ جائے ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے. اسکرین تو بعد میں ٹوٹتی ہے, پروٹیکٹر ٹوٹتا, او ابھی تو لگوایا تھا, ٹوٹ گیا. اتنا نازک ہے ہمارا دل. یہ میں جوانوں کے لیے پڑھا ہوں کیونکہ ان کو زبانی یہ سمجھ میں آتی ہے, بزرگوں سے معذرت کے ساتھ. کیوں؟ دل دیا ہوا ہے, دل. خوب یہ کیسے صحیح ہوگا؟ ایک بہت بڑے آیت اللہ جو ہے وہ فیض کاشانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کوفہ کی مسجد میں ایک جوان عبادت کرتا تھا. کچھ دن سے اس نے دیکھا جیسی مسجد سے باہر نکلتا ہوں ایک خاتون پیچھے کھڑی بھی ہوتی ہیں, بات کرنا چاہتی ہیں. 1 دن 2 دن 3 دن روک لیا انہوں نے بولا, کہا خاتون میرا پیچھا چھوڑو, مجھے اپنی عبادت میں مشغول رہنے دو. اگر کچھ, کیونکہ مجھے کام ہے. کہا کام ہے تو لکھ کے دے دو, لکھ کے دے دو. اس نے ایسی مسجد سے باہر نکلا, دے دیا. اب انہوں نے جا کے کھول کے دیکھا, کیا دیکھا؟ خاتون نے لکھا تھا کہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے, مجھے آپ سے عشق ہو گیا ہے. جوان نے اس کے جواب میں سورہ انعام کی آیت نمبر 60 لکھ دی. کہا کہ موت, اس کا مفہومی ترجمہ یہی ہے کہ موت کبھی بھی رات کو سوتے وقت آئے, بندہ صبح اٹھے ہی نہ, انسان کو پتہ ہی نہ ہو. زندگی یہ ہے کہ کب موت آ جائے انسان کو, اور لوگ اس کو جانتے نہیں. یہ جب لکھی, دے دی. یعنی کہ یہاں پر گناہ ہے, سب کچھ ہے, لیکن سب کچھ ریڈی. لیکن اس نے جب اس خاتون نے وہ کھولا, قرآن کی آیت پڑھی, تو لرزہ طاری ہو گیا کہ یہ کتنا جوان خدا کی عبادت میں اپنے آپ کو جذب کیا ہوا ہے کہ جواب میں بھی آیت دے رہا ہے, قرآن کی آیت دے رہا ہے. تو اس نے پھر دوبارہ لکھا کہ پہلے تو میں صرف آپ کے ظاہر سے, اب مجھے آپ کے اخلاق اور کردار سے, تو مجھے قرآن کی چند اور آیتیں لکھ کے دے دیں جو میرے وجود کو لرزا دیں. خازیدار محترم, اب کیوں؟ کیونکہ پتہ ہے کہ دنیا کی لذت کا ٹائم کتنا ہوتا ہے, کتنی دیر کے لیے ہوتی ہے. انسان بعد میں پشیمان ہوتا ہے, بعد میں پشیمانی ہے. امام خود فرماتے ہیں کہ دنیا کی لذت انسان کے وجود میں بعد میں افسردگی پیدا کرتی ہے, پشیمان ہو جاتا ہے آدمی. خوب کیا کرے آدمی اس دنیا کو, مگر یہی بار بار انسان کو روک رہی ہے, خدا کی طرف آنے سے روک رہی ہے.